وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں ہم. تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا طور طریقہ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ دن کے اجالے میں کچھ اور ہو، رات کے اندھیرے میں کچھ اور ہو. آپ کی صبح بھی ویسی ہو، آپ کی شام بھی ویسی ہو کہ جب بھی نبی کے گنبد خضرا کی طرف نگاہ اٹھے تو یہی آواز زبان حال سے نکلے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے. اپنی فکر، اپنے اصول غیاث الدین احمد کو الحمدللہ اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کے صدقے میں یہ حق حاصل ہے کہ بریلی میں اگر کوئی خلاف شرع کام ہوگا تو ہم رد کریں گے، مہریرہ میں کوئی خلاف شرع کام ہوگا تب بھی ہم رد کریں گے، مسولی میں ہوگا، بلگرام میں ہوگا. اگر کوئی خلاف شرع یا مسلک اعلی حضرت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو ہم اس کا رد بھی کریں گے، اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے. اس لیے کہ ہمارے اعلی حضرت، ہمارے گھر کی آبرو کا نام امام احمد رضا ہے. وہ امام احمد رضا، وہ اعلی حضرت جنہوں نے دنیا والوں کو فکر دی ہے ہمارے اسلاف کے تعلق سے کہ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. جانتے ہیں آپ کالپی والے اعلی حضرت کے مخالفوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا کیوں کرنے کا مزاج نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی علیہ رحمت و رضوان، جن کا پوتا آپ کے سامنے حاضر ہے، میرے جد کریم میرے دادا شاہ فضل اللہ نے صاحب البرکات کو یہ کہہ کر امانت سپرد کی تھی کہ بریلی سے نقی علی کا شہزادہ آئے گا، اس کے حوالے یہ امانت کر دے گا. انہی کالپی کی امانتوں کے امین کا نام امام احمد رضا ہے، اسی امانتوں کے امیر کا نام مفتی اعظم ہے، اسی امانتوں کے امیر کا نام حجت الاسلام ہے، اسی امانتوں کے امیر کا نام تاج الشریعہ ہے. پہلے صرف پیر پرستی کے چکر میں آپ اپنا دماغ مت خراب کریے. آج کل پیروں کے چکر میں بہت لوگ پریشان ہیں، ہے نا. ہمارے پیر صاحب ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے سوائے، سارے جتنے اور مشائخ پیر ہیں ان کے سامنے نتھنگ، کچھ نہیں ہے جو ان کا پیر ہے. یقیناً آپ اپنے پیر کو بہتر مانو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت. اور پیر میاں بننے کا حقدار وہی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے. یہ دیکھ کر مت سمجھ لو کہ یہ پیر ہے اور پیر کا بیٹا ہے. پیر اور پیر کا بیٹا تبھی لائق ہے، تمہارا ماننے کے لائق ہوگا جب اس کی فکر میں یہ ہوگا کہ دل شریعت مصطفیٰ کے مزاج یہ رکھتا ہوگا کہ یا رسول اللہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. پیر صرف اس کی شیروانی کی چمک اور اس کے اچھے بٹن کو دیکھ کر اچھا پیر مت سمجھو، اس کی اسٹائلش انداز کو دیکھ کر اچھا پیر مت سمجھو. یہ دیکھو کہ وہ اپنے اور بیگانوں کے درمیان میں اعلی حضرت کے مسلک کے تعلق سے کیسا مزاج رکھتا ہے. صرف اپنے ہی مریدوں کو
لائک کرتا ہے یا تاج الشریعہ کے مریدوں کو بھی لائک کرنے کا مزاج رکھتا ہے. ہم صرف قادری نہیں ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم ابوالعلائی بھی ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو سارے سلاسل کی اجازت کسی اور نے نہیں دی ہے، شاہ فضل اللہ نے صاحب البرکات کی اولاد کے ذریعے امام احمد رضا تک وہ تمام اجازت و خلافت عطا فرمائی. کچھ لوگ انٹرنیٹ پر یہ سند رکھتے ہوں گے، خدا کا شکر ہے بحمدہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کا یہ صدقہ ملا ہے کہ سندن تحریرن قلمی بیاضوں میں الحمدللہ وہ اسناد ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے مسلک اعلی حضرت کو آج لوگ بہت ہلکے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، کہ صاحب رسمن مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا لیا جائے، باقی پھر جو پیر صاحب کہیں گے وہی کیا جائے گا. تو پیر صاحب کی فکر کو مت دیکھو، پہلے مسلک کیا کہہ رہا ہے اس مزاج کو دیکھو، شریعت مصطفیٰ کیا پیغام دے رہی ہے اس مزاج کو دیکھو. میاں شریعت، مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، شریعت رسول کائنات کی ہے. جو پیغام مصطفیٰ ہمیں ملا اس پیغام مصطفیٰ پر ہم غلامان مصطفیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پیغامات پر عمل کریں. ایسا نہیں کہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہم تو صاحب مکہ شریف میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، ہماری نماز معاف ہے، آپ کی بھی نماز معاف ہے. تو ایسے پیر پرستی کے چکر میں مت پڑیے. نماز ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے کہ نہیں ہے مفتی صاحب؟ ہر عاقل و بالغ پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. مگر کن لوگوں پر فرض ہے؟ وہ لوگ جو بالغ ہیں، صرف عمر کے بالغ نہیں بلکہ عقیدے میں کے بھی بالغ ہیں، انہی پر نماز فرض ہے. جو عقیدے سے ابھی نابالغ ہیں اور گلی گلی چڑھ چڑھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان ایسے بیوقوفوں پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہے. جب نماز ان پر فرض ہوگی، جب وہ زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیں گے تمہیں جانا، تمہیں مانا، تمہیں جانا، تمہیں جانا، تمہیں جانا، اے جانے جانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط آپ اپنا بنائیے کہ آپ کا قدم لغزش کرتا ہوا نظر نہ آئے. چاہے کسی بھی فکر کا مولوی آپ کے درمیان سے نکل جائے، بول کر نکل جائے، مگر آپ کے عقیدے پر کہیں سے بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس کو بریلوی کہا جاتا ہے. صاحب کہتے ہیں فلاں عالم کے تعلق سے رد کیا جائے، فلاں عالم کے تعلق سے رد کیا جائے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اسے کرنے دیجئے. آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم کیجئے. آندھیاں آئیں آتی رہے، طوفان آئے آتے رہے، مگر ہم نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی شمع روشن کر رکھی ہے اپنے سینے میں، اس شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت بریلی سے امام احمد رضا. کسی کا رد اگر اسٹیج پہ کرے
تو پھر اس کے ساتھ فوراً بند کمرے میں سمجھوتا مت کریے. اگر کسی کی کا رد کوئی شریعت کی فکر کی روشنی میں اگر ممبر سے کیا ہے تو اس کا جب تک رد بلیغ تب تک کرتے رہے جب تک وہ اپنے معاملات سے رجوع نہ کر لے, شرعی طور پر توبہ نہ کر لے. سبحان اللہ, بے شک. آج لوگ اسٹیج پر رد کرتے ہیں, گھروں میں بلا کر چائے ناشتہ کراتے ہیں, سینے سے گلے مل لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. غیاث الدین الحمدللہ جو گھر کے دروازے پر بولتا ہے, اپنی چوکھٹ پر بولتا ہے, وہی میدان میں بولتا ہے. اس لیے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں ہمارے ڈر کو جب نکالا ہے تو یہ فرمایا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بظاہر ہمارے شیخ نے پردہ کیا کیا دنیا سے, لوگوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی. کوئی اپنے آپ کو سربراہ اعلیٰ بنا لیا, کوئی اپنے آپ کو کچھ بنا لیا. میں کہوں گا اتنا زیادہ تمہیں نزلہ زکام بخار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی باقی ہیں. جن چیزوں کا رد بلیغ تاج الشریعہ نے فرمایا ہے, جو تنظیمیں جو تحریکیں مسلک اعلیٰ حضرت کی کل مبلغ نہیں تھی, آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں, اسی کو ماننے کا مزاج رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ سر پھرے لوگ انہیں گلے سے گلے لگا لے, سینے سے سینہ ملا لے, کچھ دیر رد کرے پھر بعد میں رجوع کرے. ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ کیجئے. مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ رہے گا. اس لیے کہ ہم نے بریلی کو مرکز سرمے اور کاجل سے نہیں مانا ہے, ہم نے بریلی کو مرکز امام احمد رضا کی ذات سے مانا ہے, مفتی اعظم کی ذات سے مانا ہے, تاج الشریعہ کی ذات سے مانا ہے. اور ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آج آزادی کا ذہن رکھتے ہیں, اس میں ہماری جماعت کے علماء بھی ہیں اور ہماری جماعت کے شورا بھی ہیں. میں ان سے ضرور یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ ہماری جماعت کے کسی عالم یا کسی شاعر پر کمنٹس کرنے کی کوشش مت کریں, اس لیے کہ کل ایک ہی دسترخوان پر آپ نظر آتے تھے, آج دسترخوان الگ کر کر ملت کا بٹوارا کرنے کی کوشش مت کریں. اگر کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہے تو اسے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر معاملے کو فکر کے ساتھ سلجھانے کی کوشش. آج اس کے ساتھ کمنٹس کیا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت خود میں اتنا تناور, خود اپنے آپ میں اتنا تناور ہے, اور جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آندھی اور طوفان کی زد کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی حفاظت 4 یار کے کرم سے ہو رہی ہے. صدیق کی صداقت اس کے ساتھ میں ہے, فاروق کی عدالت اس کے ساتھ میں ہے, عثمان کی سخاوت اس کے ساتھ میں ہے, علی کی شجاعت اس کے ساتھ میں ہے, اور 4 یاروں کی اس فکر کے ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل کی دعائیں اس کے ساتھ میں ہے. اس مسلک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر کیا کہا جائے, گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, گھر کو ہی آگ لگ گئی بوڑھے چراغ سے. ہاں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ایک عموماً کہا جاتا ہے رسماً کہ 60 سال عمر ہونے کے بعد
ذہن و دماغ کام نہیں کرتا ہے، میں یہ کہوں گا یہ آپ کا مزاج غلط ہے، دماغ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، پیسہ روپیہ ٹھیک گنتے ہیں، ہے نا، نذرانہ وذرانہ سب ٹھیک ٹھاک لے لیتے ہیں، اور جب مسلک کی بات آتی ہے تو مرید اور بیٹے یہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں کہ دماغ سٹھیا گیا ہے، 60 سال کراس ہو چکی ہے۔ اگر 60 سال کا ہی یہ نظریہ ذہن میں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ممبروں پر جانا بند کرایا جائے تاکہ قوم کو وہ میسج نہ دیا جائے۔ دیکھیے ایسا ہے، ہم مشائخ اور اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ مخدوم پاک حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ہمارے ذہن و فکر میں عقیدت ہے، محبت ہے نا، ہم مانتے ہیں مخدوم پاک کے ہم گستاخ نہیں ہیں، اگر ان کی عقیدت کا رشتہ جوڑ کر کوئی خلاف شرع بات کرے گا تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ آپ کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اشرفیت کو گالی دیں اور انہیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ رضویت کو گالی دیں، جس کا مسئلہ ہو وہ خود سمجھے، مگر کسی سلسلے کو برا مت کہو، سارے سلاسل برحق ہیں۔ اور الحمدللہ غیاث الدین احمد کو یہ حق حاصل ہے کہ صرف ہم مہریرہ، بریلی، بلگرام، مسولی والوں کے پیرزادے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ کچھوچھا والوں کے بھی پیرزادے ہیں۔ اور اشرفی میاں علی الرحمہ کو دو واسطوں سے میرے پردادا سید شاہ سلطان احمد علیہ رحمت و رضوان کی دو واسطوں سے خلافت و اجازت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے فکر اپنی وہ رکھیے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم پر نماز اور فرض نماز اسی امام کے پیچھے ادا کرو جو بریلوی ہو، جو بھلے رضوی ہو یا اشرفی ہو مگر بریلوی ہو، رضوی ہو یا اشرفی ہو مگر پہلے بریلوی ہو۔ اور بریلوی کیسے ہوگا؟ جب اس کی فکر میں یہ ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت سے نہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا ابھی ان قریب شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان تشریف لائیں گے، جنہیں نور نظر تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، لخت جگر تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ میرے امیر کے لخت جگر ہیں وہ، میرے امیر کے نور نظر ہیں وہ، اس لیے کہ ہم کسی کاروباری امیر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی کاروباری امیر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کے امیر کے ماننے والے ہیں، ہے نا۔ آج کل کچھ تنظیموں کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ
امیر بھی بنے ہیں اور بظاہر وہ شرعی امیر نہیں ہے بلکہ وہ تجارتی امیر ہے. تجارت کے لیے تنظیمیں اور تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے گوندیا اور اطراف کے لوگوں، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ذہن و فکر دیتی ہے کہ ہم جس حیثیت کے مالک ہیں ہمیں اپنے وقار اور اپنی فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس راستے پر، اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے جسے قرآن نے ہمیں دیا ہے، اور جس کا ترجمہ گنگوہ اور تھانہ بھون نے نہیں بلکہ بریلی کے امام احمد رضا نے کیا ہے. یعنی اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے. اب ہمیں اس راستے پر چلنا ہے تو چلنا اور چلانا دونوں جملوں میں فرق ہے. چلنا خود سے اور چلا یعنی کسی رہنما کی تلاش ہے ہمیں. تو مسلک اعلی حضرت ہی وہ ہماری رہنمائی کرنے والا مسلک ہے جو اس پرفتن دور میں ہمیں حفاظت کے ساتھ محفوظ راستوں سے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے گا. کس طرح کے خطرات آنے والے تھے اس کا صحیح انکشاف ہمارے بریلی کے مجدد نے جب کیا تو یوں کہتے ہوئے کر دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ جملہ فرمایا ہے کہ چوروں کی رکھوالی ہے، آج کس دور میں بالکل ہو بہو نظر آ رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ قائد اور رہنما بن کر سامنے آ رہے ہیں جو قوم کو کے گائیڈ بننے کے لیے تلاش میں ہے کہ ہمیں گائیڈ بنا دیا جائے. ہم قوم کے قائد اور رہنما بننے کے لیے تیار ہیں. میں کہوں گا یہ کوئی لاوارث قوم نہیں ہے جس کی قیادت کوئی بھی کرے، یہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کی فوج ہے جس کی رہنمائی کل بھی بریلی کا مرکز کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے قیامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، حضور سرکار غیاث ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گروپ مت بنائیے. جس شہر میں، جس بستی میں، جس آبادی میں رہیے وہاں پر سلسلے وائز گروپ مت بناؤ بلکہ اہل سنت کا گروپ بناؤ. اہل سنت کا گروپ ہو اور جب پرچم اسلام اور ناموس رسالت کے لیے آواز بلند ہو تو صرف رضوی پلیٹ فارم پر نہ ہو بلکہ ہر سنی بریلوی ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے. اس لیے کہ ہم اس فکر کو جانتے اور اس فکر کو مانتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمیں زندگی جو ملی ہے، ہمیں بندگی کے طریقے جو ملے ہیں، یہ امام اہل سنت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہیں، جان ہیں. میاں امام احمد رضا نے صرف فتاووں میں اور احادیث لکھ کر
ہی شریعت کا پیغام نہیں دیا ہے بلکہ ہدایت بخشش میں شعر و شاعری میں بھی ایسے ایسے لال و جواہر ہمیں دیے ہیں کہ اگر کوئی دل سے صرف امام احمد رضا کی شاعری کو سمجھ لے تو اس کے دل کی کثافت دور ہو جائے گی، اس کے دل کا کیلا دور ہو جائے گا اور اس کا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو اپنی مساجد کو سجدگاہوں سے آباد کرنے کی ضرورت ہے، مگر مسجدوں میں فتنہ پھیلانے والے امام مت لائیے، مسجدوں میں مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرنے والے امام اپنی مسجدوں میں لائیے۔ اور وہ امام کیسے ملیں گے؟ وہ پڑھے لکھے امام جب ان کے آپ اعتبار سے ان کی خدمت کریں گے جب ویسے امام ملیں گے، انہیں عالمون تعلمون والے امام لاتے رہیے گا اور اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرواتے رہیے گا۔ امام لاؤ، اور امام کون ہے؟ نائب رسول۔ اگر عالم ہے تو کون ہے؟ نائب رسول، نائب رسول ہے۔ امام پر آپ کو حکومت نہیں کرنا بلکہ امام کا احترام کرنا ہے۔ نماز میں ٹھیک ہے احترام کرتے، پیچھے سے امام کے، اور نماز کی سلام پھیرا امام پر حکومت شروع ہو گئی، سمجھ میں آتا ہے کہ یہی امام ہے۔ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرنے کا تمہیں ایک اندازہ اگر ہو کہ تم اپنی ضروریات پر کتنا خرچ کرتے ہو تو اسی کے حساب سے یہ بھی سوچ لیا کرو کہ امام کی بھی اپنی ایک ضروریات ہوتی ہیں، ہمیں اس کے اعتبار سے بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ ہم اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر رکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کیسی جگہ کر رہے ہیں؟ صرف پیسے والے امیر دیکھ کر اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے مت کرو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ ان کے گھر میں نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ صرف رشتہ داری کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگ آج کل فاتحہ کرا دیتے ہیں رکھ کے سامنے کہ صاحب آئیے اسی میں رشتے کی بات بھی ہوگی، فاتحہ رکھیے گھر پر۔ صرف نیاز اور فاتحہ دیکھ کر رشتہ طے مت کرو، پہلے اس کے عقیدے کو جانچنے کے لیے اس سے پوچھو کہ تم اشرف علی تھانوی کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو، قاسم نانوتوی رشید گنگوہی کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ اور جب اس کے عقیدے کا میں اگر وہ واقعی بریلوی ہوگا تو ان کو برا بھلا جانے گا، اور اگر ان کا ہم نوا ہوگا تو جل بھن کر کباب ہو گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ہنگامہ آرائی مت کیجئے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رکھیے، دیکھنا ہے وہ آ رہے ہیں، آئیں گے۔ جانشین تاج الشریعہ اپنا چہرہ آپ کو یقیناً دکھائیں گے، مگر ادب یہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور یہیں بیٹھ کر ان کا دیدار کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہاں ہم لوگ طریقے والے ہیں، ادھر دیکھو اے بابو، ادھر دیکھو، کہ میرا چہرہ نہیں سمجھ میں آتا تم کو تو ادھر دیکھو نا۔ اس لیے کہ اس چہرے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، رخصت ہونے کے بعد بھی تاج الشریعہ نے اس چہرے کو دیکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، بد مذہبوں، بد کرداروں، بد عملوں، بد عقیدوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ کریں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے انہی گھروں میں گھریں جن گھروں سے یہ صدا آتی ہو کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، روز سبحان اللہ۔ جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آج یقیناً یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے، نسبتوں سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ یوں تو منبر پر بہت سارے علماء مفتیان کرام ہیں، یہ بھی انسان ہے، مگر آخر آنے والے اس انسان کے لیے آپ اتنا بے تاب و بے قرار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ان کے وہیں بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے نسبت وہاں اعلیٰ حضرت بیٹھ سے جائیے، وہیں بیٹھ ہے، جائیے، جگہ ہے، بیٹھ جائیے۔ انہیں نسبت بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ مفتی جاؤ۔ اعظم سے ہے، انہیں نسبت تاج الشریعہ سے ہے۔ اگر اتنا ہی والنٹیئر حضرات آپ بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ہے نا، خود آپ جلسے کے نظام کو آپ خود خراب کرتے ہیں، آپ خود کنٹرول میں رہیے۔ اگر اتنا ہی آپ کو اس ذات سے عقیدت اور محبت ہے اور آپ یقیناً بریلی شریف سے، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اور اعلیٰ حضرت کے لالوں سے یقیناً عقیدت اور محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کے قول سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فکریں آپ کو دی ہیں، آپ کو ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی روح کو کتنا سکون ہوگا جب آپ وہابیوں سے ہاتھ ملانا بند کر دو گے۔ تاج الشریعہ کو کتنی خوشنودی حاصل ہوگی جب آپ وہابیہ دیا بنا اگر آپ کے دروازے پر رشتہ لے کر آئے اور اگر آپ انہیں بھگا دیں تو کتنی ان کی روح کو خوشی حاصل ہوگی کہ انہوں نے کسی اور کو نہیں بھگایا ہے، اپنے دروازے سے نبی کے دشمن کو بھگایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت بولے تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، نعرہ لگائیے، اللہ ضرور اکبر۔ لگائیے آپ نعرہ، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں۔ مگر غیاث الدین احمد آپ کو ایک پیغام دینا چاہے گا، جب نعرہ آپ لگاتے ہو تو ایسا نعرے پر قائم بھی ہو جائیے کہ جب دیکھے کوئی تو یہ دیکھ کر کہے اٹھے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ زبانی نعرہ نہیں لگاتا ہے بلکہ زبان سے نعرہ لگاتا ہے، دل کو اپنا عقیدت میں ان کی طرف جھکتا ہوتا ہوا نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، قائد ملت حضور سرکار، قائد ملت حضور سرکار، غیاث ملت، شیر قلبی، شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ خانواد بریلی، چاہے آپ بریلی شریف سے وابستہ ہوں، چاہے آپ مسولی شریف سے وابستہ ہوں، چاہے آپ محررہ شریف سے وابستہ ہیں، غیاث الدین احمد قادری صاحب سجادہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف ہونے کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ہر اس شخص سے رشتہ ناتا توڑ دو جس نے اپنا ناتا مصطفیٰ سے توڑ دیا ہے۔
اور اسی کے ساتھ اپنا رشتہ رکھو جس نے اپنی زندگی کا تار مصطفیٰ کے مدینے سے جوڑ لیا، اور مدینے سے بھی محبت کرتا ہو، مگر لفظ مدینہ جب آئے تو وہ صرف دنیاوی پروفیشنل انداز میں لفظ مدینہ نہ دیکھتا ہو، بلکہ جب وہ مدینے کی بات آئے تو اس کی روح پرواز کرے اور مدینہ پہنچتی ہوئی نظر آئے۔ اس عقیدت یوں تو ہم حاضر ہی ہیں، اور ہماری عقیدت اور ہماری محبت کہتی ہے جانو دل ہوش و خرد، جانو دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اپنی عقیدت و محبت کو آراستہ کر کے رکھو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو۔ صرف اپنے موبائل کی انگلیوں کو موبائل پر مت ٹچ کر کے گھمائیے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح کے دانوں کو گھماؤ۔ وقت موبائل کی اسکرین پر برباد مت کرو، بلکہ اپنی زبان پر درود پاک کو لاؤ۔ جتنی دیر تم موبائل پر صرف کرتے ہو وہ رائے ضائع ہوتا ہے، اتنی ہی دیر اپنے دماغ کو گنبد خضرا کی طرف لگاؤ، کامیابی ہی کامیابی پاتے ہوئے نظر آؤ۔ فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنی زندگی مت گزارو، اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو کنز ایمان پر لاؤ، بہار شریعت پر لاؤ، قانون شریعت پر لاؤ، ہدایت کے بخشش میں لاؤ، اور مصطفیٰ کی زندگی سے پیار کرو، صدیق اکبر کی زندگی سے پیار کرو، فاروق اعظم عثمان غنی علی کی زندگی سے پیار کرو، حسین کی محبت میں اپنی زندگی کو عام کرو۔ صرف حسین حسین کا نعرہ مت لگاؤ، حسین کا نعرہ لگاؤ تو ساتھ میں صدیق کی صداقت بھی ہونا چاہیے، عدالت بھی ہونا چاہیے، شجاعت بھی ہونا چاہیے، سخاوت بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف نعرہ ہی نعرہ علی علی کا نعرہ لگاؤ۔ علی جب تم سے راضی ہوں گے جب صدیق راضی ہوں گے، فاروق راضی ہوں گے، عثمان و علی راضی تب ہوں گے جب یہ سب راضی ہوں۔ ہم اصحاب اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، بزرگان دین اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، قادری ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شجرہ منظوم میں ایک شعر لکھا ہے، آپ اگر شجرہ شریف پڑھتے ہوں گے تو شجرہ شریف میں ایک شعر ہے، قادری کر، زور سے بولو، زور سے بولو، قادری کر، لفظ کر ہے، قادری کر، قادری رکھ، پھر فرمایا ہے قادریوں میں اٹھا۔ تین جملے دیے امام اہل سنت نے، مولانا اخلاق القادری صاحب، تین جملے دیے اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے تو اپلیکیشن دی، قادری کر، پھر کہا قادری رکھ، پھر کہا قادریوں میں اٹھا۔ اور جب قادریوں میں اٹھ گیا تو بغداد کے دولہا نے فرما دیا میں عبد القادر ہوں، عبد القادر، عبد القادر ہوں، عبد القادر۔ جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہیں کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آ جائیں اندر، اب اندر آ جائیے۔ فرمایا شجرہ منظوم کا یہ شعر کہ قادری کر، اب تو بولو دیکھ کر، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ یہ التجا کی دادا نے جب تاج الشریعہ دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ قادری جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قادری جا رہا ہے۔ اور میاں جو قادری ہوتا ہے وہ کسی سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غوث اعظم کا پالتو کتا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج ہم قادری ہیں الحمدللہ، صاحب البرکات کو نسبتیں سے ملی نسبتیں، تو برکاتی لکھا مگر قادری ہے۔ امام احمد رضا کو نسبتیں ملی تو رضوی ہیں مگر قادری ہیں۔ تاج الشریعہ کو نسبتیں ملی، ازہری ہیں مگر قادری ہیں۔ اس لیے کہ سارے سلاسل شاخیں ہیں اور اس تنے کا نام عبد القادر ہے۔ ہم اس سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اور آپ کا جو شجرہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے کو امام اہل سنت نے سلسلۃ الذہب فرمایا ہے، یعنی سونے کی لڑیوں والا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے سے محبت کیجئے، عقیدت رکھیے، مگر صرف میں نے آپ سے ایک جملہ کہا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ پروفیشنل انداز میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کے لیے ان کا پیر خانہ اکیلے کافی ہے۔ ہم نعرہ بھی لگائیں گے اور زندہ باد بھی ہم کہہ لیں گے، یہ ہم اس کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ مگر اگر ہمارے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، مفتی اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے ہو، قائد ملت کا نعرہ لگاتے ہو، تو نعرے کے ساتھ اپنی نسبتوں کو بھی اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ اس سے ٹکرانا یا اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔